الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين حق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ گزشتہ حصے میں آپ سن چکے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہا تھا، تو انشاءاللہ اب اس سلسلے میں آگے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ بڑے اطمینان اور سکون سے سماعت فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دی. اس بشارت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر لیا تو وہ بیٹا کس قدر عزیز اور کس قدر پیارا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس سے بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی اپنے اس بیٹے سے محبت نہیں ہے، جس کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بنایا. خلیل بڑے پیارے اور بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا یہ تھا کہ خلیل میرا اتنا پیارا اور اتنا گہرا دوست ہے کہ اس کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی کسی اور سے نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ جو کہ اس بچے کی والدہ ہیں ساتھ لے لو اور عرب کی سرزمین پر چھوڑاؤ. حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت خلیل اللہ نے اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ اور اپنی دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ملک شام سے چلی اور عرب کی سرزمین پہ آئے. عرب کی سرزمین پہ خانہ کعبہ کے پاس اپنی بیوی اور بچی کو چھوڑ دیا. خانہ کعبہ اس وقت اتنا تعمیر شدہ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا تھا، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو کعبے کی دیواریں گر گئی تھیں اور صرف ایک ٹیلہ رہ گیا تھا. وہاں کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی، ایک گھر بھی وہاں آباد نہیں تھا، جنگل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور بغیر کوئی گفتگو کیے سلام کہہ کر واپس چلے گئے. حضرت ہاجرہ نے خیال کیا کہ معاملہ کیا ہے، جنگل ہے اور کوئی رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں. میں عورت ہوں اور گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بتا کر بھی نہیں جا رہے کہ آئیں گے کب، آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ماجرا کیا ہے. حضرت ہاجرہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت ہاجرہ نے دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ. جب کوئی جواب نہ پایا تو اٹھی اور تیزی سے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی. آپ کا دامن تھاما اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش کھڑے ہیں. مزاج شناس بیوی سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ اپنے اہل و عیال پر بڑے مہربان ہیں، ان کے حقوق کو پہچانتے ہیں. جب اس کے باوجود ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا. تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایسا کرو؟ فرمایا ہاں، بس یہ سننا تھا. حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، اور ہمارا حافظ و نگہبان اللہ ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہ مقدس خاتون اپنے بچے کو لے کر صبر و رضا کا پیکر بنتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اب سبق حاصل کرو، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو وعظ سن رہی ہیں، وہ اس بات کو توجہ اور غور کے ساتھ سنیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا تھا، اس وقت آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور دوسری کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور حضرت ہاجرہ کے یہاں فرزند ہوا تھا جس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے کیسے حکم دے دیا، میں بچے والی ہوں اور ایک بچے والی کو آپ بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جس کی گود میں بچہ نہیں اس کو اپنے گھر میں محل میں بٹھا رکھا ہے۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اللہ نے میرے لیے حکم دے دیا اور اس کے لیے نہیں دیا، میں تو بچے والی ہوں، زیادہ رحم اور شفقت کی مستحق ہوں، اور آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مجھے کیا پتہ کہ اللہ کا حکم آیا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر آیا ہے تو میں اس حکم کو نہیں مانتی جو انصاف کے خلاف ہے۔ ایک کو گھر میں بٹھا کر رکھو، دوسری کو جنگل میں چھوڑ جاؤ۔ اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو اس دوسری کو بھی لاؤ، کیونکہ دونوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں۔ تو بتائیے حضرت ہاجرہ نے کوئی بات کی، حالانکہ وہ یہ باتیں کر سکتی تھی، رونا دھونا شروع کر دیتی، سارا جنگل سر پر اٹھا لیتی، مگر انہوں نے نہ دل میں تنگی محسوس کی، نہ پیشانی پر شکن ڈالی اور نہ زبان پر شکوہ لائیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تنہا بغیر انیس کے اور رفیق کے جنگل میں رہنا گوارا کر لیا، اور پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور درجات سے سرفراز ہوتے ہیں، جو بلا چون و چر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جانتے سب کچھ ہیں مگر 100 حجتیں کرتے ہیں، 100 تعویلیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عمل تو کرنا نہیں۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے اعتراض نہیں کیا، نکتہ چینی نہیں کی کہ جس خالق و مالک نے حکم دیا ہے وہ بھی تو یہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو کھانے پینے کی بھی حاجت ہے، وہ بھی تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود حکم دیا ہے تو اس کے حکم میں حکمتیں ہیں، ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کا ایمان کامل تھا، ان کا ایمان یقین کامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ میری بیوی اور بچے کی جنگل میں حفاظت بھی کر سکتا ہے اور ان کی ضروریات بھی مہیا فرما سکتا ہے۔ آج کل ہمارا ایمان کامل نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں رہا، ہم تدبیر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور تقدیر پر کم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں رہا، ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ رسہ باندھ دو، اگر ڈوبنے لگا تو کھینچ لو گے۔ بسم اللہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑی برکت ہے، مگر رسہ بھی باندھ لو تو اچھا ہے، ڈوبنے لگا تو کھینچ تو لوگے۔ تو جب بھروسہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں، تو ایمان مکمل نہیں۔ ہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو ایمان نام ہے کامل یقین کا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایمان کیا ہے؟ یقین کل، یقین کامل کا نام ایمان ہے۔ تو اصل چیز ہے یقین، اگر یقین ہو جائے تو سارے کام درست ہو جائیں۔ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمارا یقین ہو گیا ہے کچا پلا ڈھل مل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پوری دستگیری فرماتا ہے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ لو تمہیں ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، اے میرے مولا، اے میرے معبود، اے میرے کریم مولا اور رحیم مولا، اے میرے پیارے مولا۔ وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا زمانہ تھا، وہ گزرا ہوا وقت کیسا وقت تھا جب تو نے بڑا کرم کیا اور بڑی مہربانی فرمائی تھی، کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ ایک بزرگ جو طواف کر رہے تھے، انہوں نے اس عورت کے ان الفاظ کو سنا تو انہوں نے سوچا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے اور وہ سننا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے تاکہ ایمان کو تازگی حاصل ہو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اے بیٹی، تو طواف کرتے ہوئے بار بار یہ کلمے کہتی ہے، کیا تو مجھے اپنا واقعہ بتا سکتی ہے تاکہ میں سنوں تو میرا ایمان بھی تازہ ہو اور میرے یقین میں بھی ترقیاں پیدا ہو۔ یہاں پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارا حالت یہ ہو گئی ہے کہ زمانہ بڑی ترقی کر چکا ہے، ہم بسا اوقات
گانے باجوں میں تو لگے رہتے ہیں پر لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کر چند منٹوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر بھی سن لے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، اے بزرگ، میں بتانے کو تیار ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب لوگ اس کو سنیں اور ان کا اللہ پر بھروسہ ہو اور ان کا ایمان کامل ہو۔ تو خاتون نے داستان سنانی شروع کی کہ میں اور میرا شوہر اور گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، ہم حج اور زیارت کی نیت سے گھر سے نکلے۔ ہم نے پیدل سفر کیا اور اونٹوں پر سفر کیا، یہاں تک کہ کشتی میں بھی سفر کیا۔ کشتی میں ہم بیٹھ کر آ رہے تھے کہ رات کے وقت اچانک کشتی ایک چٹان سے ٹکرائی اور دریا کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ وہ جو چٹان دریا کے اندر چھپی ہوئی تھی اور اندھیرے کے سبب سے معلوم نہیں ہو رہی تھی، کشتی تیزی سے جا رہی تھی کہ جا کر زور سے ٹکرائی تو کشتی ٹوٹ گئی، کشتی کے تختے الگ الگ ہو گئے اور ڈوب گئے۔ اس خاتون نے کہا کہ اتفاق سے جب کشتی ٹوٹی تو جس تختے پر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کشتی سے الگ تو ہو گیا، مگر میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ میری گود میں بچہ تھا، وہ تختہ تیرنے لگا اور میں اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کہاں گیا، اس کا کیا حال ہے اور دوسری سواریوں کے ساتھ کیا ہوا۔ میں تختے پر بیٹھی ہوئی تھی اور گود میں بچہ تھا، تختہ پانی کے اوپر تیرتا رہا۔ رات گزری اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک تختہ اور تھا جس کے اوپر ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ مجھے اور کوئی شخص نظر نہیں آیا، میرے اور اس حبشی کے سوا باقی جتنے لوگ تھے وہ ڈوب گئے یا کدھر گئے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ میں بھی تختے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہاتھوں سے پانی ہٹاتے ہوئے اپنے تختے کو میری طرف لانا شروع کر دیا۔ جب وہ بالکل میرے قریب آیا تو اس کی نیت میں فطور ہوا، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، دیکھو ہم کس مصیبت میں ہیں۔ ساری کشتی ڈوب گئی، باقی سارے لوگ ڈوب گئے، ہم دونوں بچے ہوئے ہیں، تو بھی تختے پر ہے، میں بھی تختے پر ہوں۔ ایسی حالت میں تو اللہ کا ذکر کر کے عبادت کر کے نجات حاصل کر لیں تو بڑی بات ہے، تو اللہ سے ڈر۔ مگر اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ جس وقت اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو بہت سخت لہجے میں سمجھایا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر اس نے اپنے تختے کو میرے تختے کے ساتھ ملایا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کہا اچھا ٹھہر جائیں، بچی کو دودھ پلا لوں؟ تو اس نے کہا تو اس بچی کی وجہ سے دیر کر رہی ہے۔ اس نے میری گود سے میرے بچے کو چھینا اور چھین کر پانی میں پھینک دیا۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک تو میں پہلے ہی صدموں سے چور تھی کہ گھر سے نکلے تھے حج و زیارت کے واسطے، راستے میں شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں بیوہ ہو چکی تھی، مسافرت کا عالم تھا اور اس ظالم نے گود سے بچہ اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت میں نے اللہ کو پکارا، میرے دل سے آواز نکلی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے دعا ہر وقت نہیں نکلتی، کبھی کبھی نکلتی ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت پڑتی ہے تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے، اور جب یوں ہی دعا مانگتا ہے تو دھیان کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔ ایسے میں دعا کیا قبول ہوگی؟ یاد رکھو، دعا وہی قبول ہوگی جو دل سے نکلے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے میں دل سے اللہ کو پکارا، اے اللہ، اس وقت سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا اور اس ظالم پر نفس و شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے اور میں اس کے سامنے کمزور ہوں، لیکن تو تو قادر و قدیر ہے، تو بندے کے خیال میں بھی حائل ہو جاتا ہے، اور جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا یا رب العالمین۔ میں گھر سے حج و زیارت کے لیے نکلی ہوں، میں تیری مہمان ہوں، میرے شوہر کا میرے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، اس نے میرے بچے کو بھی پانی میں پھینک دیا ہے، اب اس سے تو میری عزت کو بچا، تو ہی بچانے والا ہے، تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کو پکارا، اس پر بھروسہ کیا اور فریاد کی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے جیسے مگرمچھ ہوتا ہے آیا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، دانت بڑے لمبے، قریب آ کر اس حبشی کے پیر کو منہ میں لیا اور پیر کو منہ میں لے کر دانتوں میں دبا کر ایک جھٹکا دیا اور اس کو کھینچ کر اسی کا ایک لقمہ بنایا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے مجھے اس ظالم حبشی سے نجات دلائی۔ پھر میں اسی تیرتے ہوئے تختے پر بیٹھی رہی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد وہ تختہ تیرتا تیرتا کہیں پہنچا، مجھے سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، میں بھی ہاتھ سے پانی ہٹاتے ہٹاتے
پہاڑی پر پہنچ گئی۔ اس پہاڑی پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، جنگل اور چھوٹی سی پہاڑی۔ تو میں وہاں اس پہاڑی کے اوپر بیٹھی رہی۔ وہاں پہاڑی پر میں بیٹھی تھی کہ اچانک سمندر میں مجھے ایک جہاز نظر آیا، اور وہ جہاز بھی حاجیوں کا تھا۔ جب مجھے جہاز نظر آیا تو میں نے زور زور سے اپنا کپڑا ہلایا اور انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب انہوں نے مجھے کپڑا ہلاتے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی کشتی 2-4 آدمیوں کو بٹھا کر میری طرف بھیجے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک مظلوم عورت ہوں، اس طرح ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور میرا شوہر اور سب ساتھی ڈوب گئے، اور اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، خواہ تم کسی بھی ملک میں جا رہے ہو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں کم از کم کسی آبادی میں تو پہنچ جاؤں، وہاں سے میں اپنے ملک چلی جاؤں گی، پھر میں وہاں سے دوبارہ حج کے لیے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھایا اور جہاز پر لے آئے۔ جب وہ لوگ مجھے لے کر جہاز پر پہنچے تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی گود میں میرا بچہ تھا، جس کو ظالم حبشی نے مجھ سے چھین کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ جوں ہی میں نے اس بچے کو دیکھا تو جھپٹ کر میں نے اس بچے کو لے لیا اور سینے سے لگا کر پیار کیا کہ میرا بچہ، میرا لخت جگر۔ جہاز والے کہنے لگے تو پاگل ہو گئی ہے کہ تیرا بچہ کدھر سے ہو گیا؟ ہم تو پیچھے سے آ رہے ہیں اور تجھے یہاں پہاڑی سے لیا ہے، پھر تیرا بچہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم یہ میرا بچہ ہے۔ جہاز والوں نے کہا کہ تو ہمیں اپنی داستان سنا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ جب میں نے اپنی دردناک داستان سنائی تو جہاز والوں نے کہا کہ لے اب ہم سے سن۔ ہم آ رہے تھے اور ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور جس کی پشت پانی سے ظاہر تھی اور باقی حصہ چھپا ہوا تھا، اس کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ہمیں غیب سے آواز آئی کہ اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہارا جہاز غرق کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ تیری داستان سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ وہ عورت جدہ پہنچ گئی اور وہاں سے مکہ پہنچی، اور اس لیے وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرے مولا، اے میرے خالق، وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا تھا جب کہ تو نے میری دستگیری کی اور مجھے اس ظالم سے نجات دلائی۔ میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ مولا تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے اس وقت اللہ سنتا ہے، کیونکہ دعا کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا مانگو، اور کہتے بھی کیسے ہیں، کہیں سے ہم گزر رہے ہوں وہ زبردستی پکڑ لیتے ہیں، پلاتے ہیں چائے، پھر کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے۔ اب 1 روپے کی چائے پلا کر جس نے دعا کروائی، ہم بھی ایسی دعا کر دیتے ہیں جیسی چائے ہوتی ہے، اس لیے دعا کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں، خود دل سے دعا نکل جاتی ہے، اصل دعا وہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ بظاہر بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، مگر دل نہیں مانتا، ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے کہہ رہے ہوں، بناوٹ دکھاوا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں محبت ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کے کام کرو، ان اللہ والوں کو خوش رکھو تاکہ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے زیر سائے رکھے، آمین۔ بہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت حاجرہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ واپس آتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں ہی ایک دعا کی۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اور یہی میری اس موضوع کا عنوان ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا۔ یہ دعا کسی عام بندے کی نہیں بلکہ بہت بڑی ہستی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں بہت سے مسئلے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بسا دیا، جنگل میں ایک بیٹے کو چھوڑ دیا تھا۔ بظاہر تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام نہیں کیا تھا، اور دعا میں کلمے کیا کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولادوں کو بسا دیا۔ یاد رکھو کہ آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کی خبر دے رہے ہیں، دور کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد ہوں گے اور آگے ان کی والدہ کا سلسلہ چلے گا اور ان کی اولاد میں وہ پھول کھلے گا جو باغ خلیل کا مہکتا ہوا پھول ہوگا، جس کے دم قدم سے ساری بہاریں ہیں، اور اس کا نام ہے احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی بسا دیتے ہیں، اور جس کو یہ بسا دیں وہ سدا ہی آباد رہتا ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابراہیم تو کون ہے بسانے والا؟ بسانے والا تو میں ہوں، جس کو چاہوں بسا دوں، جس کو چاہوں آباد کر دوں، جس کو چاہوں برباد کر دوں، تو کون ہے بسانے والا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے بسا دیا، اسکنتو، میں نے بسا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی بسا دیتے ہیں، اور جسے یہ بسا دیں وہ بستے ہی رہتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں پیداوار وغیرہ نہیں ہوتی، پہاڑی علاقہ ہے، پتھیلی زمین ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی جنس، کوئی غلہ، کوئی پھل فروٹ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہے، عند بیتک المحرم، پیداوار تو نہیں ہوتی مگر تیرے عزت و حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں بسنا برکت کا باعث ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پیداوار تو نہیں ہوتی مگر تیرے عزت والے گھر کا پڑوس تو ہے، اور آج کل ہم کہتے ہیں کہ کسی مسجد کا پڑوس نہ ہو، سونے نہیں دیتے۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ایسی جگہ بسنا چاہیے جہاں پیداوار ہو۔ محشر میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کدھر جانا چاہتے ہو، جنت میں کہ جہنم میں؟ تو جواب ہوگا جدھر 2 پیسے کا فائدہ ہو ادھر بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں آباد ہونا برکت کا باعث ہے، اور آج کل واقعی ہمارے حالات عجیب ہیں۔ سوسائٹی میں ایک صاحب ہیں جو بروکر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا میں بنگلہ بیچنا چاہتا ہوں۔ بروکر کو معلوم تھا کہ اس نے پلاٹ خرید کر اپنی پسند کے مطابق بہت اچھا بنگلہ بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو بڑے شوق سے یہ بنگلہ بنایا تھا، تو اسے بیچ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے بنگلے کے پڑوس میں ایک مسجد بن گئی ہے، جب پلاٹ لیا تھا تب مسجد نہ تھی، اب لاؤڈ اسپیکر پر جب اذان دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور ہمارے بچے ہڑبڑا اٹھتے ہیں۔ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، اس لیے یہ جگہ بدلنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ ادھر اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ آواز کے ساتھ ساتھ ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے، اور کہاں تک بھاگتا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پڑوس کا بھی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو جانتا ہے کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو ان پر رحمت کرتا ہے، لیکن جو پڑوسی کسی کو ستائے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، پڑوس کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ قصداً تکلیف و اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو پڑوسیوں کو راحت پہنچائیں۔ جب آپ اللہ کے گھر کے پڑوسی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ خیال فرمائے گا کہ یہ میرے گھر کے پڑوسی ہیں، لیکن آپ پر ایک ذمہ داری ضرور پڑ جائے گی کہ پھر آپ کو بھی اللہ کے گھر کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مسجد کے پڑوسی کی مسجد میں آئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ واضح ہوا کہ مسجد کا پڑوسی اپنے گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اسے مسجد میں آنا چاہیے، بشرطے کہ کوئی معقول عذر ہو۔ اگر معقول عذر ہے تو معذور ہے، چل نہیں سکتا تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جن کے گھر والے ان کو کرسی پر لاتے رہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد کے پڑوس میں بسائے تو مسجد میں نماز ادا کرو، اور مسجد ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اس لیے مسجد آباد کیا کرو تاکہ رحمتوں سے فیضیاب ہو سکو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔